الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، رب کائنات کا احسان اور اس کا کرم۔ آج آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ المائدہ شریفہ کی 17 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ وقالت اليہود والنصارى، کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم تو اس کے بہت ہی محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ قل، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر یہی بات ہے تو پھر تمہیں تمہارا رب تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے، کیوں عذاب دیتا ہے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، ممن خلق، کہ جن کو رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، مخلوق ہو، تم انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے اس کی مغفرت فرماتا ہے، اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے منصب نبوت کے اعتبار سے نصیحت فرمانے والے ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بشارت اور ڈر جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ کسی کی محبت یا نفرت ڈر اور لالچ میں کی جاتی ہے، جس پہ بشارت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ بطور مثال میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے دل میں بچھو کے لیے نفرت ہے کہ محبت ہے؟ کیوں نفرت ہے؟ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے دل میں اپنی جان کی محبت ہے، اس لیے بچھو سے نفرت ہے۔ اگر وہ بچھو آپ کے دشمن کو ڈسے گا تو آپ کو نفرت نہیں ہوگی، دوست کو ڈسے گا تو نفرت ہوگی۔ یعنی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، نفرت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے اور محبت نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس مثال کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کے دل میں ابو جہل کی نفرت ہے کہ محبت؟ کیوں نفرت ہے؟ میرے نبی کی محبت کی وجہ سے۔ محبت جتنی بڑھتی جائے گی نفرت بھی اتنی بڑھتی جائے گی۔ نبی کا پیار جتنا آپ کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا، نبی کے دشمنوں سے اسی قدر عداوت بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ میرے آقا بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم کی رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں، ایمان والوں کو بھی سناتے ہیں، کافروں کو بھی، کہ کافروں
اگر تم میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہو تو رب کائنات جل وعلا تم کو اپنے دامن کرم میں چھپا دے گا۔ ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو بھی خوشخبری بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ خبردار خبردار اے ایمان والے، تو کوئی ایسا فعل نہ کر بیٹھنا جس سے تیری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ دیکھ شیطان نے ایسا فعل کیا تھا، غرور و تکبر کیا تھا، نبی کی گستاخی کی تھی، وہ برباد ہو گیا۔ ایمان والوں تمہارے پاس جو دولت ہے ڈرتے رہو کہیں یہ چھین نہ جائے۔ ایمان والوں کو بھی ڈر سناتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے اپنے منصب مقدس کے اعتبار سے یہودیوں کو بھی ڈر سنایا کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو، جہنم کی بھڑکتی آگ تمہارا مقدر نہ بن جائے، تمہاری کرتوتیں بہت بری ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو جواباً یہود و نصارہ نے کہا تم ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہو؟ معاذ اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، گویا ہم تم سے زیادہ محبوب ہیں، تم سے زیادہ پیارے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ نحن ابناء اللہ وحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ عیسائی آج بھی اگر آپ کو کوئی ملتا ہے نا عیسائی سے پوچھئے، وہ اللہ کو باپ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا باپ ہے، گاڈ فادر ہے، بڑا باپ ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد سارے نبی ان کی اولاد سے پیدا کیے، سوائے میرے کریم آقا کے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو نبی زادے، دو شہزادے، بڑے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے حضرت اسحاق، ان کے سوا بھی بیٹے ہیں مگر نبوتیں دونوں سے چلیں۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، تو بعد میں حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے اولاد یعقوب سے آئے ہیں، ان کی اولاد سے آئے ہیں، اور آخر میں اولاد اسماعیل سے میرے نبی تشریف لائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری جو نسل ہے، ہمارا جو خاندان ہے، جو ہمارا قبیلہ ہے، چونکہ حضرت یعقوب کے بعد سارے نبی ہمارے قبیلے سے آئے، ہمارے خاندان سے آئے، اس لیے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ نبیوں کا خاندان، نبیوں کا قبیلہ، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے صرف پدرم سلطان بود نہیں کہ میرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ صرف اس بات پر نہیں اتراؤ کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان، رب کریم نے اشارے کرام میں فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرا بیٹا کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں اور وہ غرق ہو گیا تھا۔ صرف یہ کافی نہیں کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، کوئی بھی سید زادہ اس بنا پہ نہ اترائے کہ میں سید زادہ ہوں، یہودی بھی نبیوں کی اولاد ہیں۔ اگر کرتوتیں صحیح نہیں ہوگی، کردار صحیح نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ صرف اس لیے نہیں چھوڑا جاتا کہ یہ اولاد کس کی ہے، اس کا اپنا کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، رب کی فرماتا ہے ان سے فرما دیجئے میرے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم کو عذاب کیوں دیا؟ تم اللہ کے بیٹے تھے تو تمہیں بندر کیوں بنایا؟ کونو قردۃ خاسئین کہا، ان بنی اسرائیل کو بندر بنایا تھا، سور بنا دیا گیا تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل فرمایا تھا، ان کو ہلاک فرمایا تھا۔ کیوں تم پہ غضب نازل کیا جو تم اللہ کے بیٹے تھے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، اگر اللہ کے محبوب تھے، نہیں تم نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न वो किसी से पैदा हुआ ना कोई उससे पैदा हुआ, कोई उसका हमसर है ही नहीं, उसकी जिनस का है ही नहीं कायनात हस्ती में। रब करीम हर एतबार से यकता और यगाना है। इरशाद गिरामी की तरफ मैं बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम भी दूसरे इंसानों की तरह एक इंसान हो जो औलाद आदम से पैदा हुए हो, जिनको अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, फिर उसकी मर्जी है यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहे वो मुआफ़ फरमा दे। किस तरह मुआफ़ फरमाते हैं? काफिर को नहीं मुआफ़ फरमाता। मुआफ़ फरमाना हो तो पहले उसको ईमान की दौलत अता फरमाता है, फिर मुआफ़ फरमाता है। या मुझे एक बात याद आई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मज़ाह भी फरमा लेते थे। मज़ाह से मुराद यानी हंसी की कोई बात, मुस्कराने की कोई बात। सहाबा किराम ने कहता या रसूल अल्लाह आप भी मज़ाह फरमा लेते हैं? तो मैं कहा हाँ, लेकिन मैं मज़ाह में भी कभी झूठ नहीं बोलता। हम लतीफ़े सुनाते झूठे सुनाते हैं, मज़ाक करते हैं तो झूठा करते हैं। याद रखिए मेरे करीम आका फरमाते जो बंदा मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा, मैं अल्लाह का नबी उस ईमान वाले को जन्नत के दरमियान महल लेके दूंगा क़यामत के दिन। जो अपने आप को झूठ से बचाए, मजाक में भी झूठ ना बोले। मेरे नबी कभी मजाक में झूठ ना बोलते थे। मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला पहले मुसलमान करेगा फिर जन्नत अता फरमाएगा, यूँ मफ़र फरमाता है। मुझे याद आ गया वो मेरे करीम आका की खिदमत फैज़ दर्जत में एक औरत आदुरी जो ज़ईफ़ुल उम्र थी। उससे कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ले जाए। उस बुढ़िया औरत ने जो ज़ईफ़ुल उम्र थी कहने लगी या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ले जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, यानी कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। ये बेचारे रोने लगी कि मेरी ज़ईफ़ुल उम्री मेरे लिए जन्नत में जाने की राह में रुकावट बन गई। जब ये रोने लगी ना तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया इसे कहो पहले अल्लाह ताला तुझे जवान करेगा फिर जन्नत में भेजेगा। यानी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, अल्लाह ताला तुझे जवान करके जन्नत में भेजेगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, यानी मज़ाक भी फरमाया और झूठ भी नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला पहले ईमान की दौलत अता फरमाता है, फिर उसको अपने दामन करम में पनाह अता फरमाता है। मतलब युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह ताला जिसे चाहे यग़फ़िरु लिमन यशाअ, जिसे चाहे उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और जिसे चाहे अज़ाब दे दे। गुनाहगारों के लिए भी इसी तरह है कि अल्लाह ताला जल्ल वाला जिस गुनाहगार की चाहे मग़फ़िरत फरमा दे, वो ईमान वाला। काफिर की मग़फ़िरत नहीं है, ईमान वाले की मग़फ़िरत है। जितने भी गुनाह हो, कितने भी ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो सारे के सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। किसी की जुर्रत नहीं है कि रब कायनात से यार किसके गुनाह क्यों मुआफ़ किए, मेरे क्यों नहीं किए, किसकी जुर्रत उस खालिक की हुज़ूर। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और जिसे चाहे उसको अज़ाब दे दे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, अल्लाह का तसल्लुत, अल्लाह ताला की बादशाहत, अल्लाह ताला का इख्तियार आसमानों में भी है और ज़मीनों में भी है, और ज़मीन और आसमान के जो दरमियान में इस पे भी है। वमा बैनहुमा, ये हमारे लिए है जो ज़मीनों आसमान के दरमियान है, जो इनसे मावरा है उन पर भी अल्लाह कादिर है। यानी कायनात हस्ती में जो भी शय अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई वो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इरशाद फरमाते हैं वह इलैहिल मसीर, और सब ने बिल आखिर अपने रब के हुजूर हाज़िर होना है। मालिक जो वो है, खालिक जो वो है, इलाही हकीकी जो वो है, इसलिए सारे के सारे क़यामत के दिन उसके हुजूर हाज़िर होंगे। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको फरमा दीजिए या अहलल किताबी, ऐ वो लोगों जिनको तौरात, ज़बूर और इंजील अता की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले किताबी हैं,
یعنی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، اس ماہ مقدس رمضان مبارک میں عطا فرمائی۔ لیکن یہاں سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جن کو میرے کریم آقا رسول عربی سے قبل کتاب عطا فرمائی گئی ہے، تورات، زبور اور انجیل۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تمہارے پاس جلوہ فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، کون؟ رسولنا، ہمارے رسول، جن کو ہم نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رسول اللہ میں بہت عظمت ہے، بہت عظمت ہے، بہت عظمت ہے، ہم نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا، بات سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اگر میں کسی کو آپ کے پاس بھیجوں کہ جاؤ فلاں کو فلاں کام کہہ دو، جو فلاں کام کرے، میں بھیجوں کسی کو آپ کے پاس کہ جاؤ اسے جا کے کہہ دو کہ فلاں کام کر دے، اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو کہنا کس کا معنی ہے؟ میرا معنی ہے، میرے قاصد کا نہیں معنی، وہ تو قاصد ہے، کہنا میرا معنی ہے۔ اگر آپ انکار کر دیں گے نہیں میں کام کرتا، تو کس کا انکار کیا؟ میرا انکار کیا۔ اگر میرے قاصد کی عزت کی تو حقیقت میں کس کی عزت کی؟ میری عزت کی۔ اگر میرے قاصد کی توہین کی تو پھر کس کی توہین کی؟ حقیقت میں میری توہین کی۔ رب فرماتے اس محبوب کو میں نے بھیجا ہے، اب ان کا حکم ماننا میرا حکم ماننا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول رحمت کی نافرمانی کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بھیجا جو اللہ نے ہے، پھر ذمہ دار بھی ان کا اللہ ہے، ذمہ دار بھی ان کا اللہ ہے۔ پھر آپ مجھے کہیں کہ شاہ جی میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، کوئی شخص میرے پاس بھیجیے جو میرے بچوں کو تعلیم دے دے، تو میں کیسے شخص کو بھیجوں گا؟ جاہل کو یا پڑھے لکھے کو؟ اگر میں جاہل کو بھیجوں تو پھر یہ میری عقل مندی ہے کہ بے وقوفی؟ بے وقوفی ہے نا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ رب نے جن کو بھیجا مکمل علم عطا فرما کے بھیجا ہے، جن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا نا، ان کو ناقص نہیں بھیجا ہے، کامل بنا کے بھیجا ہے، ہر اعتبار سے کامل بنا کے بھیجا۔ ان میں نقص نکالو گے تو رب کائنات کے انتخاب میں نقص ہوگا کہ رب نے کیسا بھیجا ہے، جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ان کو میں نے بھیجا ہے، میں ذمہ دار ہوں ان کا۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس جلوہ فرما ہوئے ہمارے رسول، کیسے؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یبین لکم، تمہارے سامنے وہ سارے حقائق کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں، جن کو علم عطا فرمایا کہ کوئی بھی شے ان سے پوشیدہ نہ رکھی، یہ سارے حقائق تمہارے سامنے کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ کب ان کو بھیجا؟ علی فترۃ من الرسل، جب رسولوں کا آنا کچھ عرصہ کے لیے معطل ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے پہلے ایک ایک وقت میں کئی رسول تشریف فرماتے، کئی نبی تشریف فرماتے، ایک ایک گھر میں بھی کئی نبی تھے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے حضرت سیدنا اسحاق کی ولادت کی خوشخبری لے کے آئے تھے، یہی فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وقت ایک تھا، ایک علاقہ میں حضرت سیدنا لوط کا سکہ چلتا تھا اور ایک علاقہ میں حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھا جاتا تھا۔
ایک ہی وقت میں وہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ وہ ایک وقت میں کتنے نبی؟ حضرت سیدنا سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد ذی وقار حضرت سیدنا داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح حضرت سیدنا زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے لخت جگر حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی، یہ دونوں اکٹھے فرعون کے پاس گئے، یعنی ایک ایک وقت میں کئی کے نبی۔ لیکن میرے کریم آقا کی جب جلوہ نمائی فرمائی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 570 سال تک کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد تقریباً کم و بیش میرے کریم آقا جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 570 سال، حقیقت میں وہ کتنے سال تھے یہ میرا اللہ جانتا ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد کے اتنا عرصہ بعد میرے نبی تشریف لائے، یہ درمیان میں اتنا عرصہ کیوں رکھا؟ جتنا بڑا سورج طلوع ہونا تھا اتنا بڑا اندھیرا بھی ہے۔ اگر یہ سورج ایک کمرہ میں آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمرہ جل کر راکھ ہو جائے گا، سورج کی تمازت کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی روشنی کو برداشت نہیں کرے گا۔ سورج آدھی دنیا کو چمکانے کے لیے، چراغ ایک کمرے کو جلانے چمکانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے آفتاب ہدایت سراج منیرہ بن کے آنا تھا، اس لیے پہلے اندھیرا خوب کیا گیا، پھر میرے نبی کی جلوہ فرمائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک فطرت الرسول کے بعد جب رسولوں کو آنا روک دیا گیا تھا، وہ تشریف لائے فطرت من الرسول، رسولوں کی فطرت یعنی درمیان میں وقفہ تھا جب رسول تشریف یہ لائے ہیں۔ ان تقولو اے اہل عرب، کہیں تم یہ جملہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر آیا، نہ خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈر سنانے والا آیا۔ تم یہ نہ کہہ سکو، یاد رکھو فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس جو تشریف لائے ہیں یہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس قادر مطلق نے رسول رحمت کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ پھر ان کی طاقت سے رب کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اشارہ کریں تو چاند کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ سوچو جس رب کا نمائندہ یہ قوت رکھتا ہے وہ رب کتنی قوت رکھتا ہوگا۔ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، سوچو جس رب کا نمائندہ یہ قوت رکھتا ہے وہ رب کتنی قوت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔